میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حلال نسل کی افزائش مقصود ہے اور زنا پر کنٹرول، بدکاری سے روکنا مقصود ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے، جب بھوک مٹ گئی تو پھر انسان اگر کھانے کو پھر للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس انسان کو شریف نہیں کہا جا سکتا، اس انسان کو جو ہے وہ اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی انسان کھانے کو جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، جب انسان کو حلال طور پر بیوی مل گئی اور بیوی کو حلال طور پر شوہر مل گیا تو پھر اس کو حرام کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے، حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیر میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا، لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے۔ وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے یہاں احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، مگر سن لو، اللہ اللہ، دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں اور ایک ایک 1.5-2 منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگرچہ یہاں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری آواز کو ان کانوں تک پہنچا دے جو کان اس صدا کے مستحق ہیں۔ اللہ کسی کی اصلاح کا انتظام فرما دے، اللہ
اللہ اکبر، لوگوں اپنے حال پر رحم کرو، لوگوں اپنے وجود پر رحم کرو. ہمارا یہ نازک سا وجود، ہمارا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. فیشن کے نام پر فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر زنا کے قریب جانے والوں، آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو. اللہ اکبر. ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک کڑی کا حال یہ ہوگا، ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں، جسے چین کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے، جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی، ان کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جس سے پہاڑ پگھل جائیں. کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ اللہ اکبر. میں اپنے جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں، اگر ماں باپ جلدی شادی نہیں کرتے، آپ کا حق ہے کہ آپ ادب کے ساتھ ماں باپ سے کہہ دو کہ میں شادی کے لائق ہو گیا ہوں، آپ میری شادی کر دیں. یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کبھی زنا کے راستے نہ جانا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ اکبر. یہ برا راستہ ہے، یہ فحش کا راستہ ہے، یہ برا کام ہے، یہ فحش کام ہے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں، تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین فرماتے ہیں، غیب دا نبی فرماتے ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہوگی آگ کی، پیروں میں زنجیریں ہوگی آگ کی، اور فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہوں گے. فرشتے لعنت کرتے کرتے اس کو قیامت کے میدان میں لائیں گے. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا پھر زانی اور زانیہ عورت کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، ان کے بدن پہ تار کول کا لباس ہوگا. اسی پہ بس نہیں، پھر میرے آقا نے فرمایا اگر آقا نہ فرماتے تو شاید جلسے میں کہنے کی میں ہمت نہ کرتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نازک مقام جو شرم کی جگہ ہے، آقا فرماتے ہیں جنہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر آگ کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اے انسان تیرا کیا بنے گا؟ صرف 1.5 سے 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور تو کیا برداشت کر سکے گا جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے.